اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں ثانی گدی نشی دربار عالیہ دادا حضرت پیر شاہ رسول حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا محترم بابا سید ناصر الدین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم شہنشاہ روحانیت پیر سید ولایت حسین شاہ بخاری اور میں صاحبزادہ پیر ثانی سرکار آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرت کل حال۔ میرے تمام دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اقارب، مریدین برون ملک اور پاکستان میں جہاں جہاں بھی بستے ہیں سب کو پیار بھرا سلام، اور سندھی بھائیوں کو بھی، اور میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی محبت اتنی ہے کہ میں آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں بہت کم ہے۔ اتنا پیار جو آپ لوگ مجھے دیتے ہیں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کے جو مسائل ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، میسنجر پر ہوتے ہیں، واٹس ایپ پر، تو کمنٹس میں نے اس لیے منع کیا ہوا ہے کہ وہاں آپ کمنٹس میں نہ جواب پوچھا کریں، اس لیے آپ کو میں نے دونوں آپشن دیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، میسنجر پر تو آلریڈی آپ کرتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ ای میل پر مجھے میسج کرنا چاہتے ہیں تو پیرثانی 786@gmail.com اس پر آپ مجھے میسج کر دیں۔ تو کمنٹس کے میں ویسے خلاف ہوں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کمنٹس میں اتنے سارے کمنٹس آ گئے تو اس کا چینل اتنا امپروو ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی میں یوٹیوب سے کوئی پیسہ کماتا ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے دن بھی کہا تھا، میرے اس چینل کے علاوہ بھی 2-3 چینل چل رہے ہیں، لیکن میں نہ تو یوٹیوب سے پیسے لیتا ہوں اور نہ ہی میرا مقصد یوٹیوب سے پیسے کمانا ہے۔ میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، مجھ سے میرے پاس جتنا علم ہے کہ میرے استادوں نے دیا ہے، اور جو میں درباروں کی خاک چھانی ہے اور جو بزرگوں سے مجھے ملا ہے، وہ آپ کی نظر میں کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اگر میری آنکھیں بھی بند ہو جائیں تو کبھی بھی آپ میرے مریدین جو سندھی بھائی ہیں بہت زیادہ، جو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں میری سوچ سے بھی زیادہ، جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پڑے تو یوٹیوب پر سے میرا عمل اٹھائیں اور کام کریں، اور کوئی وظائف پڑھیں، جو چیز مسئلہ ہوگا۔ اس وقت تقریباً میری یوٹیوب میں 450 ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، جو یوٹیوب کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ویڈیو میری ہیں۔ اگر میں چاہتا تو اسے پروموٹ بھی کر لیتا، میں چاہتا اس کو، پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کرتے ہیں چینل کو کمانے کے لیے، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے، اور نہ ہی میرا مقصد پیسے کمانا۔ میں کما کے کروں گا بھی کیا، جس کے لیے اکٹھی کرنی تھی وہ تو تھا ہی نہیں۔ اب تو صرف میں چاہتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکے میں اپنے دوستوں کی مدد کروں، غریبوں کی مدد کروں۔ تو یہ میں آپ سب لوگوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، کیونکہ آج کل جو ایک وبا پھیل گئی ہے کرونا وائرس، کوشش کریں جتنا آپ سے ہو سکے ان کی مدد کریں۔ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں بہت تکلیف میں ہیں، جتنے کرونا وائرس سے متاثر نہیں ہیں، جتنے غربت اور بے روزگاری سے متاثر ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کو حفظ و امان میں رکھے اور ان کے مسائل حل کرے۔ آج ایک ٹاپک جو میں لے کے آیا ہوں، پہلے بھی میں شاید ڈاؤن لوڈ کر چکا ہوں، اب تو اتنی ویڈیو ہو چکی ہیں مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی۔ میرے سندھی بھائیوں نے اور کچھ میری بیٹیوں نے باہر کے ملکوں سے
عرض کی ہے، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ پیر ثانی سرکار ہمیں بتائیں کہ ہم عامل کیسے بنیں۔ میں سب کو یہی کہوں گا، عامل بننا تو آسان ہے، لیکن اس پر عمل جو کرنا ہے وہ بہت مشکل ہے۔ ایک تو سب سے پہلے استاد کی عزت، اور اچھا استاد جو آپ کو ملے، آپ کی پوری رہنمائی کرے۔ جیسے آج کل تو یوٹیوب پر اتنے بیٹھے ہیں جو استاد بن جاتے ہیں، پھر اپنے شاگردوں سے ہدیے کے طور پر پتہ نہیں کیا کچھ لیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ بہرحال عامل کے لیے سب سے پہلے بننے کے لیے 40 دن تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، روحانی عامل اگر ہو سکے۔ لیکن آج کل تو مسجدوں میں بھی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس مشکل گھڑی کو بھی دور کرنے میں ہماری اللہ پاک مدد کرے، اور انشاءاللہ ٹل جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی پیشین گوئی کی تھی کہ 15 سے 20 کے درمیان انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جو میں نے کہا تھا میں اس پر قائم ہوں۔ ہمارا پاکستان اس وبا سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ 40 دن آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد سب سے پہلے تو آپ درود ابراہیمی روٹین بنا لیں 100 دفعہ، ایک تسبیح 5 نمازوں میں۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں گے تو آپ کے اندر جسم میں ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے گی کہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ میں ہوا میں چل رہا ہوں۔ نہ پھر آپ کا دل کرے گا نماز چھوڑنے کا، نہ دل کرے گا درود پاک چھوڑنے کو۔ اس کے بعد عامل کے لیے یہ ایک عمل ایسا ہے، عامل جو انسان بنتا ہے، سالوں سال بیت جاتے ہیں۔ میں نے درباروں کی خاکیں چھانی ہیں، کئی بابوں سے ملا ہوں، دریاؤں پر میں نے چلے کاٹے، اور سب سے جو میری کامیابی تھی وہ سب سے پہلے میرا رونا تھا۔ جو میں عامل بنا، جب میں نے عمل کیے، چلے شروع کیے نمازوں کے بعد، تو اس عمل میں سب سے پہلے میں نے شاید ویڈیو بنائی تھی، پتہ نہیں، لوگ کہتے تھے کہ ہم حاضرات کرتے ہیں بچوں کے اوپر، عامل جو بنتے ہیں لڑکے جو آج کل۔ پھر مجھے میرے استاد محترم بابا قاسم صاحب ملے، جنہوں نے میری کافی رہنمائی کی۔ میں ان کا احسان ساری زندگی بھی نہیں اتار سکتا۔ میرے لیے وہ فرشتہ تھے، آج بھی میرے دلوں میں وہ ہیں۔ میں نے چلے شروع کر دیے۔ اس میں میرا سب سے جو میجر کردار تھا اللہ پاک سے مانگنے کا، وہ تھا رونا۔ میں اگر تسبیح پڑھ رہا ہوں، 40 دن کا کیا تھا اور ایک 41 دن کا کیا تھا، مطلب ہے 2 چلے میں نے اکٹھے کیے تھے۔ روتا بہت تھا۔ میری جائے نماز جو تھی جس پر میں بیٹھتا تھا، اتنا روتا تھا، شاید آپ کو یقین نہ ہو کہ میں کتنا روتا تھا کہ میری جائے نماز بھیگ جاتی تھی۔ بس آنسو میں یہی تھا کہ آنسو میرے کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ بس دل تو تسبیح پڑھ رہا تھا، دماغ بس اللہ پاک سے، بس آنسو جو میرے نکل رہے تھے وہ اللہ پاک کے عرش پر جا کے لگ رہے تھے۔ ورنہ کئی لوگ اسی دوران کافی عمل کر رہے تھے، کسی کو کامیابی نہیں ملی تھی۔
میں اپنے استاد محترم کے گروپ میں پہلا شخص تھا جو میں چلوں میں کامیاب ہوا. حاضرات جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے بچوں پر کرتا ہوں، میں کہتا تھا نہیں، بچوں پر نہیں ہونی چاہیے حاضری. جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نا بچوں کا، پھر کیونکہ ایک تو آپ ان کی ماں باپ کی اجازت کے بغیر ان کو بلا کے حاضرت کرواتے ہیں، یہ غلط ہے. بچوں پر بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ غلط بھی تو بتا سکتے ہیں. آپ 100% یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ صحیح بتائے گا آپ کو. فیوچر میں رب غیب میرا رب جانتا ہے، مدد بھی میرا رب کرتا ہے، بیماری کا علاج بھی میرا رب کرتا ہے. ہم نے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. میں نے جب چیلہ شروع کیا تو میں نے کہا میں اپنے اوپر حاضرات کرواؤں گا. بابا جی کی، بابا بگا شہر کی، میں ان کی درباروں پر جاتا تھا. چیلہ کرنے کے بعد چیلہ میں نے اپنے گھر کیا. اوپر کمرہ میرا ایک تھا علیحدہ تنہا، اور ایک میں صبح 10 بجے کرتا تھا اور ایک میں کرتا تھا تقریباً ظہر کے بعد کرتا تھا. تقریباً رات کا میں نے کوئی، رات کا تو پھر بعد کی لمبی کہانیاں ہیں نا. کامیابی چلہ شروع کر دیا. جو اس کی چیزیں تھی چلے کے دوران، بخورات جلانی، اگربتیاں جلانی، دیا جلانا، اپنے آپ کو منور کرنا، باوضو ہونا، عطر لگانا ہر وقت 40 دن آپ کے جسم پر خوشبو ہی خوشبو ہو. آپ کے چلے کی، آپ کی جو عامل بننے میں سب سے جو میجر کردار ہوتا ہے نا، خوشبو کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. یہ میں آج آپ کو کہوں کہ خوشبو کا بڑا کردار ہوتا ہے عامل بننے میں. میں شروع کر دیے چلہ، کرتا رہا. 11ویں دن میری تسبیح نہ پھرے. جہاں میں اپنا چلے کا جو ٹائم تھا میرا، وہ گھنٹے میں تسبیح میں پوری کر لیتا تھا. 5,500 کی تسبیح تھی، وہ میں پوری کر لیتا تھا. اس دن گھنٹہ بھی ہو گیا اور تقریباً میں نے 1200 دفعہ پڑھی. چلے کے دوران میرے استاد محترم نے کہا تھا، تھوڑا سا آنکھ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ تسبیح نہیں پھر رہی تھی. میں تسبیح کو گھما رہا تھا، تسبیح جو ہے وہ پھر بھی نہیں رہی تھی. بس اسی وقت میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، تسبیح پھرنا شروع ہو گئی. 12ویں دن سے بابا جی آنا شروع ہو گئے. بس آتے تھے چلے جاتے تھے، آتے تھے چلے جاتے تھے. ایسے وقت 21 دن گزرے، پھر 22 دن، 24 دن، 41 دن، پھر بابا جی کی حاضری ہو گئی. مطلب ہے میں ویڈیو کم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے، ورنہ میں اگر اس پورا چلہ آپ کو بتاؤں، دوسرا چلہ بھی، تو آپ کہیں گے بس تھک جائیں گے، اتنی لمبی ویڈیو. یہ میری پہلی کامیابی تھی. عامل کے لیے جو نقش لکھتے ہیں اس کی بھی زکاتیں ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کتابوں سے آپ نقش لکھیں اور لکھ کے دے دیں کسی کو، یہ بھی کامیابی نہیں ہوتی جب تک آپ اس کی زکات ادا نہیں کریں گے. زکات کے بغیر کوئی بھی نقش کام نہیں کرتا، حتیٰ کہ جو دم ہے وہ بھی نہیں کام کرتا. ثواب تو ملے گا آپ کو، جو اللہ پاک کے جتنے بھی صفاتی نام پڑھیں گے، دم میں آیت کریمہ بھی پڑھیں گے. پھر سلسلہ چلتا رہا. میں نے مختلف زکاتیں ادا کی، نقشوں کی، آیت کریمہ کی، درود پاک کی، کلمہ کی. میں دریائے چناب پر چلہ کشی کی، پانی کے اندر بڑے میں نے پھر کرتا رہا. اللہ پاک کامیابیاں دیتا رہا. اب نہ تو میں اپنے آپ کو عامل کہتا ہوں، میں تو ایک سید ہوں، غریب سید، جو میرے باپ دادا کی وجہ سے مجھے عزت ملی ہے. میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور جو عزت ملی ہے وہ میرے استاد محترم بابا قاسم کی وجہ سے مجھے ملی ہے. میں ان کا آج بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے بابا قاسم میرے لیے
فرشتہ تھے. تو عامل کے لیے سب سے پہلے تو اپنے غصہ کنٹرول کریں. 40 دن جو میں نے آپ کو کہا ہے اس میں تو آپ گالی گلوچ بھی نہیں کریں گے. چلے کے دوران نہ تو آپ گالی گلوچ کر سکتے ہیں، نہ غصہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو بددعا دے سکتے ہیں. بتائیں آپ، یہ 40 دن یہ پریکٹیکل ہوتا ہے انسان کا. نمازوں کی پابندی بھی ہو جاتی ہے، درود پاک کی بہاریں جو درود پاک کی ملتی ہیں وہ بھی آپ کے ہو جاتی ہے. پھر مختلف عمل ہے، باطن کھولنے کا، پھر تیسری آنکھ کھولنے کا، پتہ نہیں کیا کچھ پھر ہے، پھر نیک جنات کو دیکھنے کا، کئی ہیں، غیبی مخلوق کو دیکھنے کا. لیکن کوئی یہ کہے کہ میں عمل کے ذریعے جن کو قابو کر لیا ہے تو یہ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ غلط ہے. جن قابو نہیں ہو سکتے. اور میں آپ کو 100% کہہ دیتا ہوں، پاکستان میں کسی کے پاس بھی جن نہیں ہے. اگر کسی کے پاس جن ہے، وہ کہتا ہے جی میں جن ہے میرے پاس اور میں 20,000 روپیہ دے میں آپ کا کام کرتا ہوں، تو مجھے یہ بتائیں وہ جو جن کے ذریعے آپ کا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے کام کیوں نہیں کرواتا؟ وہ امیر بن جائے. ہاں اتنا ہے کہ کسی کے اوپر مسلط کر سکتے ہیں آپ عمل کے ذریعے، پڑھائی کے ذریعے. لیکن وہ بھی میں آپ کو منع کروں گا، وہ تو عامل جب آپ بنیں گے سالوں سال لگ جاتے ہیں، پھر جا کے ہوتا ہے ایسا، ورنہ آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں جنات سے، گوشت کی مقدار ہے جتنی آپ حسب توفیق، جو انسان غریب جو ہوتا ہے، میرا جیسے میں غریب ہوں، میں نے تقریباً 100 روپے سے شروع ہوا تھا. ہڈیوں والا گوشت میں ڈالتا تھا ان کو روز، چیونٹیوں کو چینی سوجی، پرندوں کو باجرہ. یہ تو میری اب کی بھی یہی روٹین ہے. البتہ گوشت تھوڑا سا مس ہو جاتا ہے کیونکہ منگل بدھ ہوتا نہیں ہے پہلے، ویسے پھر میں پہلے لے کے رکھ لیتا تھا. تو اگر کوئی کام اگر آپ نے جنات سے کروانا ہو، اگر آپ عامل بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے گوشت آپ 5 پاؤ سے شروع ہو جائیں. اور آپ نے کیا کرنا ہے، سورت درود ابراہیمی، سورت فاتح اور 3 دفعہ سورت اخلاص اور 1 دفعہ درود ابراہیمی یہ پڑھیں. اور قبرستان یا ایسی جگہ جائیں جہاں آپ کو ڈر لگتا ہو. ڈر لگ جاتا ہے نا انسان کو، جیسے اب رات کو جیسے آج ہم اتنے وہ ہو گئے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ہمیں طاقت ملی ہوئی ہے، چاہے رات کے 12 بجے قبرستان میں بھگوا دیں یا کسی جنگل میں بٹھا دیں، دریا پر بٹھا دیں، کسی جگہ بھی بٹھا دیں، ہمیں کوئی اب نہیں ڈر لگتا، میرا اللہ پاک ہے. تو دن میں چلے جائیں آپ کسی جگہ قبرستان یا ویرانی جگہ یا کوئی جنگل میں، دیکھیں کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، وہیں آپ نے گوشت وہ پھینک دینا ہے 5 پاؤ. یہ وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی کام پھنس گیا ہے، عامل بننے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کے لیے فائدہ مند ہو. جو میری بیٹیاں بہنیں پوچھتی ہیں، جہاں ڈر لگتا ہو وہاں آپ گوشت پھینک دیں، جو کلام میں نے آپ کو بتایا ہے وہ پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک، یہ جو میں نے کلام پڑھا ہے، تیرا پاک کلام پڑھا ہے، یہ میں ہدیہ تحفہ جو ہے نا تیرے ان نیک جنات کو دے رہا ہوں، اور جو حسبی توفیق جو میری یہ حیثیت تھی گوشت کی وہ بھی میں نے ان کو ڈال دیا ہے، اور میرا یہ کام ہے پھنسا ہوا، یہ میرا ان کو کہیں یہ میرا کام کر دیں. کرنے والا تو میرا رب تو ہے، وہ اپنے وسیلے کے ذریعے ان کو کہے کہ میرا کام کر دے. اگر آپ یقین کریں، اگر آپ کا کام تھوڑا سا سخت ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا پھنسا ہوا، 3 دن 7 دن 11 دن کریں، گوشت ڈالتے رہیں، ہڈیوں والا تو سستا مل جاتا ہے، گوشت نہیں، ہڈیوں والا گوشت. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کا کام 3 دن سے اوپر گزر جائے. 11 دن تو میں نے بہت ٹائم بتا دیا نا.
3 دن کے اندر وہ ایک جنات آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، کام کر دیں گے وہ آپ کا۔ ہاں یہ ہے، کوئی کہے جی میں نے جنات کو، ہاں دیکھنے کا طریقہ یہ ہے، وہ پھر جب عامل بنیں گے آپ، جو میرے طریقے میں نے بتائے ہیں آپ کو، وہ تو پھر ایک لمبی داستان ہے۔ پھر آپ ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں، جنات کو، غیبی مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں آپ، جنات کو، پریوں کو، ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں جب آپ کی باطن کھلے گا۔ آپ کی تیسری آنکھ جب کھل جائے گی، تیسری آنکھ اس وقت نہیں کھل جاتی ہے جب آپ 40 نمازیں پڑھتے ہیں نا درود پاک، اس وقت آپ کو تھوڑے سے اشارے ملنے لگ جاتے ہیں، کوئی بات سوچتے نہیں آپ، اگر کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے وہ آگے ہونے والی ہوتی ہے۔ جیسے میں کبھی کبھی میں بیٹھا ہوتا ہوں، میرے ذہن میں گمان میں بھی نہیں ہوتا، کسی بارے میں سوچتا ہوں وہ کام ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کالی زبان، یہ کالی زبان نہیں ہوتی، یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ عامل کے یہ جو چند راز تھے میں نے آپ کو بتائے، تو باقی عمل بھی تقریباً میں انشاءاللہ، تھوڑی سی مسائل ہیں ان کرونا وائرس کی وجہ سے، تو سب مل کے دعا بھی کریں، یا اللہ پاک ہمیں اس وبا سے ہماری جان چھڑوا، جو میرے تمام مسلم امہ اور پوری دنیا کے مسلمان اس وبا میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کو شفا دے اور اس کی ادویات تیار ہو جائیں، تاکہ یہ جو ملک میں پوری دنیا میں افراتفری پھیل گئی ہے، جو بڑی بڑی طاقتیں اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھی، آج اللہ پاک کے آگے جھک گئے۔ جو چین اللہ پاک کو مانتا ہی نہیں تھا، کہتی تھی دنیا ایسی خود بخود ہوگی، دھماکہ ہوا دنیا ہو گیا، آج وہ بھی ریکارڈ ہوا ہے، کہتے ہیں کہ چین میں اتنا قرآن پاک بکا ہے، کوئی اس کی انتہا ہی نہیں ہے۔ تو یہی چیزیں پہلے ہم کر لیتے اللہ پاک کے ساتھ، آج اللہ بھی یاد آ رہا ہے۔ اللہ کا غضب بڑا خطرناک ہوتا ہے، وہ پھر نہیں دیکھتا، جیسے وہ رحمان رحیم بھی کہتا ہے نا، پھر قہار اور جبار دیکھتا ہے کرتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا اس کی کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، یا کوئی بوڑھا ہے، یا چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے، پھر اس کے غضب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، نہ ہم کر سکتے ہیں، وہ پھر اپنا بدلہ لیتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا، اپنی ناراضگی سے بچا، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا، ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں، تو اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آؤ سب مل کے آج کریں، یا اللہ میری توبہ، سب مل کے کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، تاکہ اللہ پاک ہمیں اس وبا سے ہماری مشکل آسان کرے۔ انشاءاللہ نئے عمل جو آپ کی پیار بڑے پیغامات ہوں گے اس کے مطابق ویڈیو بناؤں گا۔ تھوڑی سی مصروفیات بھی ہوتی ہیں کام کی، تو میں آپ کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا مقصد تو نہیں ہے کہ میں یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں اور مجھے نوٹ آ رہے ہوں، نہیں، میرا اللہ ہے نا، وہ بہت دیتا ہے، بس 2 وقت کی روٹی اللہ پاک دے دے وہی میرے لیے کافی ہے۔ میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تیرے ایک ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تو نے کتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، تو نے ہمیں سونگھنے کے لیے ناک دیا ہے، تو نے روٹی کھانے کے لیے دانت دیے ہیں، تو نے چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، یہ اللہ پاک تیری سننے کے لیے کان دیے ہیں، تیری کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کر سکے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت شکر ہے، بہت شکر ہے، تیرا کوئی شکر ہم نہیں ادا کر سکتے۔ بس اللہ پاک ہم سے یہ وبا اٹھا لے، اور میرے تمام مسلمان جو تکلیفوں میں ہیں، جو بے روزگار ہیں، جن کے گھر راشن نہیں ہے، اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے ان کے گھر راشن پہنچوا دے، ان کی غربت دور کر دے، ان کے روزگار لگا دے، اور ہمارا پاکستان پھر سے ہرا بھرا ہو جائے، اور خانہ کعبہ کا طواف پھر سے کھل جائے، مسجد نبی کے دروازے کھل جائیں، تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں۔ یا اللہ پاک ہمیں عمرے کی سعادت دینا، تاکہ میرے بھائی جو عمرے کے لیے نہیں جا سکے وہ عمرے جائیں۔ پتہ نہیں یہ کون سی ہے، یا اللہ انہوں نے آپ کا گھر بھی بند کر دیا، یا اللہ
اپنی رحمت سے وہ گھر بھی کھولوا دے تاکہ وہ گہما گہمی شروع ہو جائے، آپ کے محبوب کی جو روزہ ہے وہ کھل جائے تاکہ ان کی بہاریں ہم لوٹیں، اور ہم پر رحم فرما رحم فرما رحم فرما۔ اجازت دیجیے صاحبزادہ پیر ثانی سرکار کو، نئے عمل اور نئے وظائف کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کل حال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد